حمل کی الٹیاں بہت مشکل چیز ہے، بیماری ہے جو ٹھیک کرنے کے لحاظ سے، اور اس کے لیے جو تجربہ کار ہومیوپیتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس کی کانسٹیٹیوشنل دوا نہیں ڈھونڈیں گے مریضہ کی، اس وقت تک عام مچھلی کی دوائیں کام نہیں کرتی، اور ایلوپیتھک میں بھی نہیں کرتی اور ہومیوپیتھک میں بھی نہیں کرتی۔ ایلوپیتھک میں بھی جو عام مچھلی کی دوائیں استعمال کراتے ہیں، ان کے متعلق مجھے اکثر خواتین بتاتی ہیں کہ ہم بہت دوائیں کھا بیٹھی ہیں، کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو اس کے لیے جو تجربہ کار ہومیوپیتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کی تلاش کرو۔ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی سے مراد ہے کہ مچھلی کی علامتیں وغیرہ سب بھول جاؤ، اور مریضہ کے اپنا مزاج، اس کی بنیادی طبیعت اور دواؤں کے اعتبار سے جو مزاج بیان کیا جاتا ہے اس کی تلاش کرو۔ مثلا ایک مریضہ ہے، وہ آرسنک کا مزاج رکھتی ہے، وہ بہت ہی میٹیکولس ہے اور بہت ہی اپنی عادات میں باقاعدہ، ذرا سے ادھر سے ادھر بات ہو جائے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور بے چینی کی طبیعت ہے، خوف، بے چینی، بے قراری مزاج کا حصہ ہیں، اور نفاست پسند بھی ہے ساتھ بہت۔ تو ایسے مریضہ کو اگر حمل کے دوران مچھلی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ آرسنک اس صورت میں فائدہ دے گی۔ اسی طرح ایک مریضہ ہے جس کا نہانے کو دل نہیں چاہتا، پاؤں میں گرمی ہے، کچھ گندگی کا مزاج ہے، اگر نہ بھی ہو گندگی کا مزاج بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن پسینے میں بو ہے، پاؤں میں ہاتھوں میں پسینہ زیادہ، یا جلن بہت، سر کی چوٹی پہ جلن، اور جلدی بیماریوں کا رجحان، اور نہانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اگر گندگی کی وجہ سے نہیں تو پانی سے ویسے گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک بار نہا لیں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض کا مزاج سلفر کا مزاج ہے، اور اگر اس کا مزاج سلفر کا ہے مریضہ کا تو پھر سلفر کو فائدہ دینا چاہیے۔ میں تو اکثر 30 میں ہی استعمال کرتا ہوں یا پھر 200 میں، اس کے اندر ہی رہا ہوں، کبھی اونچا دے کے دیکھا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے دوران اونچی دوائی دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس کے دیر پا اثرات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو بچے کو نقصان پہنچائیں، یا اس کے جو قدرتی عمل ہے اس میں دخل انداز ہو جائیں۔ اس لیے اصول یہی رہنا چاہیے کہ بچے کے وضع حمل کے دوران کم سے کم دوا دی جائے جو ضروری ہو، اور جس پر ہومیوپیتھ کو یہ یقین ہو کہ میرے تجربے میں آ چکی ہے، میں اس کے مزاج سے خوب شناسا ہوں اور لوگوں کو پہلے دے چکا ہوں، اور اس کے فوائد اور امکانی مضرات سے واقف ہوں۔ اس اطمینان اور یقین کے بعد بے شک دیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا بچے کو، لیکن اونچی پوٹینسی میں تجربے کرنا میرے نزدیک خطرناک ہے، اور اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز لازم ہے۔ حمل کے دوران الٹیوں کی دواؤں میں کالی کاپ بھی لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ٹینڈنسی والی بات دیکھیں گے۔ ایسی عورتیں جن کو فائبرائڈس کی ٹینڈنسی ہوں، جن کا کالی کاپ کا ویسے مزاج ہو، بیک ایک کا رجحان ہو، اور اسپاٹس پر گرم درد اور گرمی کا احساس، کالی کاپ میں جو چھوٹے چھوٹے اسپاٹس پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹے دائرے جن میں درد جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ گرمی کی لہریں اس کا ایک حصہ ہیں جو خاص طور پر انتڑیوں کی بیماری میں نمایاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو درد کے اسپاٹس ہیں وہ اکثر بائیں طرف ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے لیکسس کے آرنیکا لیکسس کے جو میں نسخہ دیا کرتا ہوں، اس کے بعد اگر اس سے پورا فائدہ نہ ہو تو کالی کار شروع کراتا ہوں روٹین میں، کیونکہ آرنیکا لیکسس اکثر ان مریضوں میں دیتا ہوں جن کو بائیں طرف کا رومیٹزم ہے یا بائیں طرف کی دردیں وغیرہ ہیں، تو کالی کار میں بھی چونکہ بائیں طرف کا مزاج پایا جاتا ہے، خاص طور پر چھوٹے اسپاٹس میں دردوں میں،
اس لیے کالی کاب اکثر میں روٹین میں دیتا ہوں، کیونکہ ان بیماریوں کا مزاج ایسا ہے، وہ روٹین نہیں سمجھنی چاہیے، اصل میں طبی فالو اپ کے طور پر کالی کاب دینا چاہیے اور فائدہ دیتا ہے۔ اکثر خدا کے فضل سے جہاں آدمی کا لیکسس لیڈم کا نسخہ ٹھہر جائے وہاں کالی کارب اس کو شفا کو آگے بڑھاتا ہے۔ حمل کی الٹیوں میں جو ہومیوپیتھ نے تجربے میں نمایاں دوائیں دیکھی ہیں، جن کے دائرے میں اگر تلاش کی جائے مزاج کی تو آسان ہے، ورنہ تو سینکڑوں دوائیں جو ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں، ہر دوا کے مزاج کی بحث بھی ملتی ہے۔ اب کہاں کہاں ایک مچھلی کی مریضہ کے مزاج کی تلاش کرتے پھریں گے، اس لیے بالعموم جن دواؤں میں شفا کا امکان ہے وہ ہومیوپیتھ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہیں سلفر، سیپیا، کالی کاب اور اوکیجنلی آرسنک۔ اوکیجنلی آرسنک اس لیے کہ آرسنک کا مزاج کم ملتا ہے لوگوں میں۔ اس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کو کہتے ہیں گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ۔ ہومیوپیتھ کتابوں انگریزی میں یہی لکھا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ انگریزوں میں سنوبشنس نمایاں پائی جاتی تھی، تو ان میں سے جو زیادہ اپنے آپ کو لارڈلی سمجھتے تھے، گولڈ ہیڈڈ کین ہاتھ میں لیے ہوئے یوں چلتے تھے یا اس سے یوں کھیلتے رہتے تھے۔ تو یہ خاص قسم کے لوگ تھے جن کو اس زمانے میں بو کہا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں جو بو کہتے ہیں تو بو کاٹا ہو جاتا ہے نا، الٹ ہے بالکل۔ وہاں BEA بو اور ایکس غالباً بعد میں آتا ہے پھر جمع کے طور پر، بو یا بوز، BEA ایکس BAU، ہاں BAU BEAU بو اینڈ BEAUX از دا پلورل، وہ جمع ہے بوز کی۔ تو بو لفظ جو ہے نا انگریزی میں، جس پر بو ٹائی بھی ہوا کرتی ہے، بو یہاں بھی لگاتے ہیں، یہ بو بھی انہیں لوگوں سے وابستہ چیز ہے۔ وہ بو پہن کر اور یہ کین ہاتھ میں پکڑ کر پھرنے والے نہایت فصیح لفظ ہے، جس کا اردو میں کیا پتہ نہیں ترجمہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا مزاج انگیخت ہو جاتا، بگڑ جاتا ہے، اور باریک سی چیز ادھر سے ادھر ہو تو اس پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی غلط بات کسی کے دیکھیں تو فس کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں فسی۔ تو ایسے مریض کو آرسنک مریض کہا جاتا ہے، کیونکہ خواتین میں فسی تو مل جائیں گی مگر آرسنک کی باقی علامتیں کم ملتی ہیں، اس لیے اسی نسبت سے یہ حمل کی بیماری میں کم استعمال ہوگی۔ تو جب ہومیوپیتھ یہ کہتے ہیں کہ اور نسبتاً کم آرسنک، تو بنیادی بات وہی ہے کہ تمہیں مزاج کی دوا تلاش کرنی چاہیے، اور مزاج کی دواؤں میں زیادہ تر سلفر کا مزاج ملے گا عورتوں میں، سیپیا اور کالی کاپ کا۔ یعنی بعض ہومیوپیتھ کا خیال ہے ضروری نہیں درست ہو، یہ بھی ممکن ہے بعض ملکوں میں بعض معاشروں میں آرسنک کا مزاج عورتوں میں زیادہ ملتا ہو، کہیں سلفر کا ملتا ہو۔ یہ حالات کے ساتھ، اقتصادی حالات کے ساتھ بھی مزاج کا تعلق ہوتا ہے۔ غریب گھروں میں گندگی بیچارے میں پیدا ہونے والے بچے، ان بیچاروں نے کہاں آرسنک کا مزاج دکھانا ہے۔ تو مزاج سے مراد کوئی فطری پیدا ہوا والا مزاج ضروری نہیں، بلکہ حالات معاشرے سے جو مزاج پیدا ہو جاتے ہیں ان میں تلاش کیا کریں۔ تو آرسنک جو کبھی کبھی والی بات ہے، اس سے مراد، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہمیشہ اس کو بعد میں دیکھنا ہے۔ مزاج پر عموماً نظر رکھیں، موٹی موٹی جو چند دوائیں ہیں وہ اگر نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مزاج کی کوئی دوا کام نہ کرے تو اور روٹین کے طور پر آپ کو کوئی دوا چاہیے تو وہ سمفوری کارپس ہے، SYMPHORI، سمفوری کارپس CARPUS۔ اس کا پروننسیشن مجھے اب یاد نہیں ہے، سمفری ہے یا سمفوری ہے، بہرحال میں تو اس کو سمفوری کارپس پڑھتا ہوں۔